ٹرمپ یا کمالا ہیرس دنیا کی سب سے طاقتور مملکت کی حکمرانی کون کرے گا؟ اس سوال کے جواب کو حقیقت میں ڈھلتے دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہیں امریکی انتخابات 2024 پر لگی ہوئی ہیں۔ مقابلہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کمالا ہیرس کے درمیان ہے، جو ان دنوں اپنی انتخابی مہم پر نکلے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ زبان سے بھرپور وار اور سیاست کے داؤ پیچ اور عوام سے وعدے وعید، لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ میں اس عہدے کے لیے جوش اور ذاتی وجاہت و کشش سے زیادہ ٹھوس زمینی تبدیلیوں کا یقین دلانا پڑتا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ سپر طاقت بھی، اور دنیا کے ہر مسئلے میں اس کا کردار فیصلہ کن ہوتا ہے۔ یوکرین، غزہ، لبنان اور اب ایران اسرائیل جنگ ہمارے سامنے ہے۔ ساری دنیا کے ممالک اپنے اپنے نظریات اور ممکنہ دباؤ کا زور لگاتے ہیں، اپنے اپنے راگ الاپتے ہیں۔ کوئی اسے ظالم کہتا ہے، کوئی اس کے کردار کا معترف ہے، لیکن اکثر ہوتا وہی ہے جو امریکہ کی طاقت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بات بلا شبہ بہت سے لوگوں کو دنیا بھر میں بہت بری لگے گی۔ اس پر مظاہرے بھی ہوتے ہیں، امریکی جھنڈے بھی جلائے جاتے ہیں، صدر کی تصویریں روندی جاتی ہیں، لیکن پھر انجام؟ بین الاقوامی امور کو جذبات کے بجائے سائنسی تجزیوں سے جانچنا چاہیے، وگرنہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عموماً عالمی امور میں مرکزی کردار اور فیصلہ اس شخص کا ہوتا ہے جو وائٹ ہاؤس میں 4 سال تک تخت نشین ہوتا ہے۔ گو اس کا کریڈٹ اپنی اپنی پسند سے جس کو چاہے دیں۔ امریکہ کو جمہوریت کی مثال کہا جاتا ہے، لیکن وہ فیصلے بڑی بے دردی سے کرتا ہے۔ اس شخص کو اقتدار میں لانے اور قوت فراہم کرنے میں 30 کروڑ سے زیادہ امریکی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ صدر جہاں بھی جاتا ہے، اس کے چند قدم کے فاصلے پر ایک شخص چلتا ہے جس کے پاس ایک بریف کیس ہے، جس میں وہ کوڈز ہیں جن سے اس صدر کے حکم پر لمحہ بھر میں دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کا کوئی بھی ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج سے 80 سال پہلے ایسا ہی ہوا، جس نے جاپان جیسی طاقت کو بھسم کر ڈالا۔ اب نومبر کے پہلے منگل کو امریکی فیصلہ کریں گے کہ رنگ دار کمالا ہیرس، جو بھارت نژاد ہیں، یا ڈونلڈ ٹرمپ، جو ایک غیر روایتی صدر تھے، اس کرسی صدارت پر بیٹھیں گے یا نہیں۔ اس وقت جب کہ صدارتی مہم انتہائی پرجوش اور زوروں پر ہے، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدواروں کی زیادہ تر توجہ سوئنگ اسٹیٹس پر ہے۔ کمالا ہیرس اگر جیتتی ہیں تو وہ پہلی خاتون صدر ہوں گی۔ یاد رہے کہ امریکہ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق صرف 100 سال پہلے ملا تھا۔ امریکی لا میکرز، اہل دانش اور عوام کسی اندیکھی جمہوری ماڈل کو فالو نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف اپنے معروضی حالات پر فیصلہ کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اپنے غیر روایتی انداز حکمرانی کے علاوہ اب اس لیے بھی عالمی شہرت کی لیڈر بن چکے ہیں کہ ان کے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ امریکی عوام ساری دنیا کے مسائل کو سامنے رکھ کر ووٹ دیں۔ ان کے اپنے اندرونی معاملات اور مسئلے، جن کو وہ ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں، برتر ہیں۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں جنہیں یہ خوش فہمی ہے کہ امریکی عوام کو یوکرین، غزہ، لبنان یا ایران کا ہر وقت کھایا جاتا ہے، یا وہ ان سے 6000 میل دور ملکوں کی اکھاڑ پچھاڑ سے متاثر ہوتے ہیں۔ شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور یہ غم فی الحال تو غیر قانونی تارکین سے لے کر اسلحہ رکھنے کے معاملات، گھریلو بجٹ، ماہانہ تنخواہ میں گزارا کرنا اور اسقاط حمل پر پابندی جیسے معاملات میں بالکل اسی طرح موجود ہے جیسے ہمارے لیے بجلی کے بل،
گیس کی قیمتیں، پیٹرول اور پیاز اور ٹماٹر کی روزمرہ کی قیمتیں ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ ذائقہ بدلنے کے لیے کسی مسئلے پر نیو یارک میں ریلی اور یونیورسٹی میں شور شرابہ کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ان پر انسانی حقوق سے بے بہرا ہونے کا الزام نہ لگائے۔ ان کی اولیت فرسٹ ورلڈ معیار زندگی ہے اور بس۔ ٹرمپ اور کمالا ہیرس کی مرکز نگاہ وہ سوئنگ اسٹیٹس ہیں جو ہر الیکشن میں فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ 2.40 کروڑ آبادی میں یہ سوئنگ اسٹیٹس کیا ہیں اور یہ کیوں کر اتنا فیصلہ کن اثر رکھتی ہیں؟ یہ وہ ریاستیں ہیں جن کے عوام اپنے ووٹ کسی ایک یا دوسری پارٹی کے حق میں بدل سکتے ہیں، یعنی ڈاما ڈول کی کیفیت میں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی مخصوص ریاست نے 2020 میں بائیڈن کے حق میں ووٹ دیا تو اس مرتبہ امکانات ایسے بن گئے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے حق میں بھی ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں کیا ابھی تک۔ اس وقت 7 امریکی ریاستوں کو سوئنگ اسٹیٹ کہا جا رہا ہے۔ ان میں مشیگن، پینسلوینیا، نارتھ کیرولینا، جارجیا، وسکونسن، ایریزونا اور نیواڈا ہیں۔ تصور ہے کہ یہاں کا ووٹر آخری وقت میں فیصلہ کرے گا۔ ظاہر ہے ہر امیدوار اسے اپنے حق میں لانے کی پوری کوشش کرے گا اور یہی ہوا۔ اسی لیے انتخابی مہم کا اصل میدان جنگ یہی ریاستیں ہیں۔ امریکہ میں کل 52 ریاستیں ہیں جن کو اس کے پرچم پر ستاروں کی شکل میں ظاہر کیا گیا۔